السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہم جیسا کہ اب سب روزے رکھ رہے ہیں اور روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ روزہ دین کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ روزے میں ہم فجر سے لے کر مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ روزے کی حدیث میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس پر میں پہلے ہی سے ویڈیو بنا چکی ہوں، جسے وہ فضیلتیں دیکھنی ہو اینڈ اسکرین میں وہ ویڈیو سے مل جائے گی۔ آج ہم جانتے ہیں روزے کی میڈیکل سائنس کے بارے میں کہ روزے کے بارے میں جدید میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا اور 10 سے 11 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں، تو آخر اس میں کیا بھلائی ہے، کون سی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ وہ ہمارا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اور وہ ہمیں جب اتنے گھنٹے بھوکا رکھ رہا ہے تو ضرور اس میں ہماری دنیا کی بھی بہت سی بھلائیاں چھپی ہوئی ہوں گی۔ آخرت کی تو بھلائیاں ہیں ہی، آخرت کا ثواب تو ہے ہی روزے دار کے لیے، مگر اس میں ضرور ہمارے لیے دنیا کی بھی بھلائیاں چھپی ہوئی ہوں گی۔ تو آج ہم اسی کو جانتے ہیں۔ ہمارا جسم ایک بہت بڑی مشین ہے، بہت سے اعضاء سے مل کر ہمارا ایک جسم بنا ہے۔ اس میں گوشت ہیں، ہڈیاں ہیں، اور تمام آنکھ، ناک، کان، پھیپھڑے، گردے، کتنی چیزیں ہیں اس میں، اور ہر چیز جو ہے بہت ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے۔ اور ہمارے جسم میں 37 کھرب سیلز ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ان تمام چیزوں کو، پوری باڈی کو ہماری کیا کرتا ہے، ریفریش کر دیتا ہے۔ ہمارے جسم میں جتنی چیزیں ہیں سب تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور سب دوبارہ سے اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ روزے میں جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو ہمارے جسم کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، تھوڑا ٹائم ملتا ہے اسے اور کام کرنے کا۔ روزہ جو ہے ہمارے جسم سے تمام فاضل مادوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ جتنے خراب سیلز ہمارے جسم میں ہوتے ہیں، جو کینسر کو بنانے والے سیلز ہیں، ان تمام سیلز کو ہمارا جسم ختم کر دیتا ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان نے بہت بڑی ریسرچ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کینسر سے بچنے کا حل ڈھونڈ لیا۔ ان سے پوچھا وہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے، اور اس بھوک کے بیچ میں جب ہم کچھ کھانا نہیں دیں اپنے جسم کو تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے جسم میں جو موجود زہریلے سیلز ہوتے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ان برے سیل سے پاک ہو جائے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ جب ایسے سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کینسر کی پرسنٹیج بہت کم ہو جاتی ہے۔ جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس کے جسم میں کینسر پیدا ہی نہ ہو، تو جاپانی سائنسدان نے کیا جواب دیا کہ سال میں کم سے کم 20-25 دن تو انسان کو بھوکا پیاسا رہنا چاہیے۔ اور کتنے گھنٹے رہنا چاہیے، تو اس نے بتایا 9 سے 10 گھنٹے۔ تو اس کے جسم میں سے جتنے زہریلے سیلز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو فرمایا گیا نا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ہمارے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزہ زکوٰۃ کیوں ہے ہمارے جسم کی، کہ وہ ہمارے جسم سے تمام خراب غلیظ مادوں کو، خراب سیلز کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے جسم کو ریفریش کر دیتا ہے، دوبارہ سے تر و تازہ کر دیتا ہے۔ کھاتے رہتے ہیں اور اس کھانے کی وجہ سے ہمارا جسم کام میں لگا رہتا ہے۔ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے جسم کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جب جا کے وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، ہمارے اندر بلڈ بنتا ہے۔ مگر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کو کچھ وقت فارغ ملتا ہے، اور وہ پھر ہمارا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ جب ہمارے جسم کو وقت خالی ملتا ہے، دماغ کو ٹائم ملتا ہے، دماغ پھر کام کرتا ہے، جو زائد چربی ہمارے جسم میں ہوتی ہے اسے پگھلاتا ہے، غلیظ مادوں کو باہر نکالتا ہے، ختم کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم جب فری ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں آج ہمیں کوئی بڑا کام نہیں، کھانا نہیں بنانا اور کچھ نہیں کرنا، تو کیا کرتے ہیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جو کام ہمارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں سوچتے ہیں آج ہم انہی کو نپٹا لیں۔ ایسے ہی جب ہمارے جسم کے پاس وقت ہوتا ہے، فری ہوتا ہے ہمارا جسم بھی، تو وہ کیا کرتا ہے پھر غلیظ مادوں کو، خراب چیزوں کو جسم سے نکالنا شروع کر دیتا ہے، انہیں ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روزہ ہماری امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، روزے سے قوت برداشت بڑھتی ہے۔ جب روزے میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو برداشت کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ انسان پھر پورے سال آرام سے بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، وہ اس کی عادت بنی رہتی ہے۔ روزہ ڈپریشن کو ختم کرتا ہے، روزے سے وزن بھی کنٹرول ہوتا ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ جبکہ ہم کیا کریں، صحیح طریقے سے کھائیں، سحری افطاری میں صحیح سے ڈائٹ لیں۔ ایسا نہیں کریں کہ سحری میں یہ سوچ کے کھا رہے ہیں کہ پورے دن بھوکا رہنا، بہت زیادہ کھا لو، پانی بھی خوب پی لو، کھا لو، دودھ بھی پی لو، جو ہو سب کچھ جتنا مل جائے سب ہضم کر جائیں۔ پھر افطار میں یہ سوچ کر کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکے رہے تھے، بہت زیادہ کھانا ہے، بہت کمزوری ہو گئی، اس کو دور کرنا ہے۔